السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی حساس موضوع پر گفتگو کرنے کو آپ کی توجہ کو مرکوز کروانا چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ موضوع حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے، اور اس میں جو سب سے حساس موضوع ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی حدیث کی نسبت کر دینا، کسی ایسی بات کی نسبت کر دینا جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ ایسی بات کو اصطلاح محدثین میں موضوع اور من گھڑت اور مختلق بات کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ روایت صحیح ستہ اور اس کے علاوہ احادیث کی مختلف اور مستند کتابوں کے اندر میں موجود ہے، مذکور ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ میری جانب جان بوجھ کر اگر کوئی جھوٹ کا انتساب کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ایک طرف، اور دوسری طرف وہ حضرات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی اور موضوع من گھڑت باتوں کا انتساب کر کے اپنے آپ کو جہنم کے ٹھکانے میں اور جہنم کے حقدار ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم نتیجہ یہ ہے کہ اس سے وہ حضرات جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے خاص طور سے محنتیں کی ہیں اور خاص یہ کوشش کی کہ وہ احادیث جن کا نبی اکرم سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی ذات اطہر سے کوئی تعلق نہیں، ان کو کاٹ چھانٹ کر علیحدہ کر کے اس کی تحقیقات کے پیچھے لگ کر کے اس کی اصل حقیقت کو عوام الناس اور خواص الناس سب کے سامنے واضح اور ظاہر کیا، ان حضرات کا صد شکر ہے۔ یہ ان کی عالی خدمات ہیں جو سراہنے کے قابل ہیں، اور اللہ کے یہاں ان کی ان عظیم خدمات کو شرف قبولیت عطا ہو۔ لیکن کچھ ایسے حضرات ہیں جو دور اول میں بھی گزرے ہیں، دور اوسط میں بھی اور دور اخری میں بھی گزرے ہیں، اور فی الوقت بھی ایسے حضرات موجود ہیں جن کے اندر میں دو خرابی ہے، یا تو اپنی جہالت کی وجہ سے کسی ایسی روایت کو آگے بڑھا دیتے ہیں جس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب درست نہیں، یا پھر جان بوجھ کر اپنی بدعت اور اپنی رسم و رواج کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو شریعت کا حصہ بنانے کے لیے، اس کو دین کا حصہ بنانے کے لیے، اپنی من گھڑت عقائد اور رسوم کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مقدس یا پھر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا سہارا لیتے ہیں، اور جھوٹے دعوے کے ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرتے ہیں جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسناد صحیحہ سے ثابت نہیں ہے۔ خیر، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی روایت پیش کروں گا جو روایت عوام الناس میں اور بعض ہمارے غیر متبحر علماء میں رائج ہے۔ وہ روایت مشہور بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی سندی حیثیت حد درجہ نچلے طبقے میں ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ مجھے تو اب تک اس کی کوئی سند ہی نہیں ملی ہے۔ وہ روایت ہے، ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فان الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی عالم دین اور طالب علم جب کسی گاؤں سے گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس گاؤں کی قبرستان سے عذاب کو 40 دن تک اٹھا لیتا ہے۔ یہ روایت حدیث کی کسی معتبر کتاب میں، مستند کتاب میں نے اب تک نہیں دیکھا ہے۔ ممکن ہے آپ حضرات میں سے کوئی اگر دیکھیں تو مجھے اطلاع فرما دیں، لیکن میں نے اپنی تحقیق سے دوران درس جب شرح عقائد نصفیہ پڑھ رہا تھا اس وقت یہ حدیث گزری تھی، تقریباً صفحہ نمبر 172 میں یہ روایت گزری ہے۔ اس روایت کا نہ کوئی اس کی سند کا ذکر ہے، نہ اس کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی تحقیقی بات نقل کی گئی ہے، البتہ محض وہاں نقل کر کے عقائد پر بحث کیا گیا ہے۔ میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں چند متبحر علماء کرام اور مشائخ اعظام اور شیوخ احادیث جنہوں نے اس حدیث کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، ان میں سر فہرست حضرت مولانا علی قاری ہیں، جن کی ایک معناس تصنیف ہے فرائد القلائد علی احادیث شرح العقائد۔ اس کتاب کے اندر میں
جو کہ عقائد نصفیہ کی تمام احادیث کی تخریجات کو یہاں پر انہوں نے یکجا کیا ہے، جمع کیا ہے، وہ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع، من گھڑت، لا اصل لہ، اس کی کوئی حقیقت اور سند نہیں ہے۔ اسی طرح ملا علی قاری اپنی کتاب موضوعات کبریٰ اور اپنی دوسری تصنیف موضوعات صغریٰ میں بھی امام سیوطی کی تحقیق نقل کرتے ہیں کہ امام سیوطی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی حوالہ جات ہیں، جیسے الکتاب المصنوع صفحہ 465، اور اسی طرح الاسرار المرفوعہ صفحہ 474 کے اندر بھی اس روایت کو لا اصل لہ کہہ کر موضوع اور من گھڑت گردانا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کشف الخفا جلد 1 صفحہ 256 کے اندر بھی اس روایت کو لا اصل لہ ھذا موضوع، اسی طرح من گھڑت اور بے سند، بے اصل بات کہی گئی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ اس روایت کو بیان کریں تو آپ کے ذمہ واجب ہے آگے آپ یہ کہہ دیں کہ اس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ اس روایت کو جو حضرات ذکر کرتے ہیں، آپ اگر سامع بن کے سن رہے ہیں تو بعد میں چل کے ادباً ان سے گزارش کر دیں، چاہے عام طبقہ ہو یا علماء کا طبقہ ہو، اس سے گریز کروانے کے لیے آپ کو ادب کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور ادب میں تنبیہ کا راستہ اختیار کر کے آپ کو ان سے متنبہ کر کے یہ بتوانا اور باور کروانا پڑے گا کہ یہ حدیث سند کی حیثیت سے بالکل پلے درجے کی موضوع اور منگھڑت اور مختلق روایت ہے، جس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔